بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر آخرت۔ قرآن کی آیت ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ فرمایا کہ میں نے ایک آیت تلاوت کی جو سورہ اعلیٰ کی آیت ہے، اور قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی آیت لے لیں، وہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہوگی، لیکن اگر اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھا جائے اور اس کی گہرائی میں جایا جائے تو تنہا وہ چھوٹی سی آیت بھی انسان کی پوری زندگی کا دستور بن جاتی ہے۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ہماری اور آپ کی ایک بنیادی بیماری کی تشخیص فرمائی ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور وہ ایسی بیماری ہے کہ جو زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے تباہی اور ہلاکت لانے والی ہے۔ وہ بیماری بتائی اور پھر اس بیماری کا علاج بتایا۔ دو مختصر جملوں میں بیماری بھی بتا دی، بیماری کا علاج بھی بتا دیا۔ یہ بھی بتایا کہ تمہارے اندر کیا خرابی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس خرابی سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہاری بنیادی خرابی یہ ہے کہ تم ہر معاملے میں اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیاوی زندگی کے دائرے میں رہ کر سوچتے ہو، اسی کی بلائی، اسی کی فلاح اور اسی کی خوشحالی ہر وقت تمہارے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، اور اس دنیاوی زندگی کو تم کس پر ترجیح دیتے ہو؟ مرنے کے بعد آخرت والی زندگی پر، اس پر ترجیح دیتے ہو۔ یہ تو تمہاری بیماری ہے۔ اور اب بیماری کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ ذرا یہ بات سوچو کہ یہ دنیا جس کی خاطر تم دوڑ و دھوپ کر رہے ہو، تمہاری مسلسل جد و جہد، تمہاری کوشش، تمہاری شب و روز کی کوشش ساری اس دنیا کی خوشحالی کے گرد گھوم رہی ہے۔ تمہاری کوشش یہ ہے کہ میرا مکان اچھا بن جائے، مجھے پیسے مل جائیں، میری دنیا میں عزت ہو، لوگ میرا نام جانیں، لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، مجھے بڑا منصب مل جائے، مجھے بڑا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ ساری تمہاری سوچ کا محور یہ دنیاوی زندگی بنی ہوئی ہے۔ لیکن کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ جس کی خاطر یہ ساری کوشش کر رہے ہو، جس کی خاطر حلال و حرام ایک کر رکھا ہے، جس کی خاطر لڑائیاں مول لے رہے ہو، جس کی خاطر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے ہو، وہ کتنے دن کی زندگی ہے؟ اور اس کے بعد مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ اس کے مقابلے میں کیسی خیر کی زندگی ہے، اور یہاں کی زندگی کے مقابلے میں بہتر ہے، یہاں کی زندگی کے مقابلے میں کہیں زیادہ پائیدار، غیر متناہی ہے۔ فرمایا کہ کوئی خوشی کامل نہیں۔ خوب سمجھ لیجئے، دنیا کی کوئی خوشی کامل نہیں۔ ہر خوشی کے ساتھ غم لگا ہوا ہے، کسی فکر کا، کسی صدمے کا، کسی تشویش کا کانٹا لگا ہوا ہے۔ کوئی خوشی کامل نہیں، کوئی لذت کامل نہیں۔ کھانا اچھا رکھا ہوا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اس کے کھانے میں لذت آ رہی ہے، لیکن کوئی فکر دماغ کے اوپر مسلط ہے۔ اس کی وجہ سے سارا کھانا اکارت ہو رہا ہے، اس کی لذت مقدر ہو رہی ہے۔ دنیا کی کوئی خوشی ایسی نہیں ہے جو کامل ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت جمع کر لوں گا تو اطمینان حاصل ہو جائے گا، سکون مل جائے گا، لیکن آپ ذرا بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے مل کے مالکوں کی اندرونی زندگی میں جھانک کر دیکھیے۔ بظاہر یہ نظر آئے گا کہ ملیں کڑی ہیں، عالیشان کاریں ہیں، شاندار بنگلے ہیں، حشم و حدم ہیں، نوکر چاکر ہیں، سارے اسباب راحت کے میسر ہیں، لیکن یہ صاحب کو رات کے وقت نیند نہیں آتی۔ نیند لانے کے لیے گولیاں کھانی پڑتی ہیں، ڈاکٹر سے گولیاں لے کر نیند لاتے ہیں۔ آرام دہ بستر، ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، لیکن نیند نہیں آتی۔ اس کے مقابلے میں ایک مزدور ہے، ایک کسان ہے، جس کے پاس یہ نرم گدے نہیں ہیں اور اچھے بسترے تو نہیں، لیکن رات کے وقت میں تھک کر اپنے سر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کر سوتا ہے، 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر اٹھتا ہے۔ بتاؤ، رات اس سرمایہ دار کی اچھی گزری یا اس مزدور
اور کسان کی اچھی گزری، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس کی کوئی خوشی کامل نہیں، کوئی لذت کامل نہیں، ہر خوشی کے ساتھ کوئی غم لگا ہوا ہے اور ہر غم کے ساتھ کوئی خوشی لگی ہوئی ہے۔ آگے فرمایا کہ 3 عالم یعنی 3 جہان، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 3 عالم پیدا کیے ہیں۔ ایک عالم وہ ہے جس میں خوشی ہی خوشی ہے، لذت ہی لذت ہے، مزہ ہی مزہ ہے، غم کا نام نہیں، صدمے کا گزر نہیں، وہ عالم ہے جنت۔ اس میں غم صدمے کا کوئی گزر نہیں، فکر و تشویش کا کوئی راستہ نہیں۔ ایک عالم اللہ نے وہ پیدا کیا ہے جو صدمے ہی کی جگہ ہے، اس میں غم ہی غم ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، صدمہ ہی صدمہ ہے، اس میں خوشی کا گزر نہیں، اس میں راحت کا گزر نہیں، وہ جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے اس سے محفوظ رکھے۔ اور تیسرا عالم پیدا کیا یہ دنیا، یہ غم اور خوشی سے ملی جلی ہے، اس میں غم بھی ہے، اس میں خوشی بھی ہے، اس میں لذت بھی ہے، راحت بھی ہے، اس میں تکلیف بھی ہے۔ یہ دنیا دونوں چیزوں سے ملی جلی ہے، لہذا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس دنیا میں مجھے کوئی صدمہ نہ پہنچے، مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی میری مرضی کے خلاف کام نہ ہو، تو یہ دنیا کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ اس دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا۔ ارے اور اللہ کے محبوب ترین بندے یعنی انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں تو ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو بھی غم اٹھانے پڑتے ہیں، ان کو بھی صدمے جھیلنے پڑتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں کسی کو صرف راحت ملنی ہوتی، صرف خوشی ملنی ہوتی، تو اللہ کے محبوب ترین پیغمبروں سے زیادہ اس کا حقدار کوئی نہیں تھا، لیکن ان پر بھی صدمے آئے اور ان پر تکلیفیں آئیں۔ بلکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں، اس کے بعد جتنا جو قریب ہوتا ہے اللہ کے انبیاء سے اتنی ہی آزمائشیں اس کے اوپر آتی ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا کی کوئی خوشی کامل نہیں، کوئی لذت کامل نہیں، کوئی راحت کامل نہیں، اور جتنی بھی خوشی مل جائے پائیدار نہیں، اور کچھ پتہ نہیں کہ اگلے لمحے یہ خوشی حاصل رہے گی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے گھنٹے ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کل ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اگلے مہینے ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ 1 سال چل جائے، اس کے بعد ختم۔ تو نہ خوشی کامل نہ غم کامل۔ آگے اور تفصیل ہے کہ آخرت کی خوشی کامل ہوگی، اس کو اگلے ویڈیو میں سنائیں گے انشاءاللہ۔